کی بات کریں نا حسن مرتضیٰ صاحب، یہاں پہ این ایف سی کے ریویو کو بالکل کرنے ہی نہیں دیں گے، کیا یہ پوزیشن ٹھیک ہے پیپلز پارٹی کی؟ اپنی تجاویز دیں، اپنی ترمیمات دیں، یا آپ کہتے ہیں کہ ہونا ہی نہیں چاہیے این ایف سی کو ریویو؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں بالکل اسی طرح ہے جس طرح چودھری صاحب کہہ رہے ہیں، ترامیم ہوتی رہتی ہیں آئین میں، ضرورت کے مطابق اور وقت کے مطابق ترامیم آتی رہتی ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اگر آپ کے پاس عددی اکثریت ہے تو آپ ترمیم کر سکتے ہیں. دو چیزیں ہیں، ایک تو اتحادی حکومتوں میں بیٹھے ہوں تو پھر اتحادیوں کو بھی اعتماد میں لینا پڑتا ہے کہ ان کے اپنے مینیفیسٹو ہیں، ان کے اپنے نظریات ہیں، وہ اس سے ہٹ کے تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. ان کو اعتماد میں لے کے آپ کریں تو بالکل یقیناً کر سکتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے این ایف سی کا، تو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے یہ جو پاز ڈیوالو کی تھیں یا جو صوبوں کو خود مختاری دی، صوبوں کو شناخت دی، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اور اگر اس کی روح پہ عمل کر لیا جاتا تو شاید آج یہ 27ویں 28ویں کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی. کیونکہ یہ صرف مرکز سے پارز لے کر صوبوں کو دینا مقصد نہیں تھا، یہ تو نیچے تک جانا تھا. ہم نے ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کا ہمارا تھا کہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہوں گی، آگے یہ یونین کاؤنسل لیول تک جائیں گے اس کے اثرات، اور وہ نہیں جا پائے. وہ بالکل صوبوں میں آ کے وہ چیزیں رک گئی. میرا خیال ہے سندھ کے علاوہ آج کہیں بھی لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ کسی صوبے میں بھی نہیں ہے. ایک سندھ ہے جہاں پہ لوکل گورنمنٹ ہے، یا جہاں پہ وہ گراس روٹ لیول تک وہ ساری چیز جو ڈیولوشن ہوئی اس کے اثرات جو پہنچے. پنجاب کے اندر آج بھی چودھری صاحب موجود ہیں، ہمارا کوئی وہ اختلاف بھی نہیں ہے ایسا کہ کوئی اس کا کوئی اختلافی بات کی جائے. ایک رائے ہے، کیا وہ اس پہ ریویو کرنے کو تیار ہے کہ ان کے اتحادیوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یا جو باقی لوگ ہیں اپوزیشن کے جو لوگ ہیں، کیا ان کے حلقوں میں بھی وہ ترقی برابر ہو رہی ہے؟ تو اگر یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی رہتی تو ہمیں یہ امینڈمنٹس کی ضرورت نہیں ہونی تھی. جہاں تک تعلق قرضوں کا ہے، آپ اس پہ کریں نا کہ جو قرضے لیے ہیں وہ جہاں جہاں گئے ہیں وہ قرضے بھی شفٹ کریں صوبوں کو، اس کی کلیکشن کر کے دیں وہ قرضوں کی واپسی. اگر ان قرضوں کے ثمرات ہم تک نہیں پہنچنے تو پھر ہمارے سے وہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، ایک صوبہ جو پیسہ جنریٹ کر رہا ہے، جو ٹیکسز لگا رہا ہے، جو سارا کچھ کر کے اکٹھا کر کے مرکز کو دیتا ہے اور پھر مرکز اس کو تقسیم کرتا ہے، وہ تقسیم میں بھی اگر کہے کہ میں اپنا حصے سے زیادہ رکھنا چاہتا ہوں تو وہ میرا نہیں خیال کہ درست چیز ہے. مجھے آپ کی پوزیشن، آپ ایک تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اعتماد ملیں، ایک یہ نقطہ مجھے سمجھ میں آیا. دوسرا یہ کہ آپ سسٹمز کو ایفیشینٹ بنائیں، جو اس کو اسی طرح سے امپلیمنٹ کریں. یہی بات جو ہے مور اور لیس تحریک انصاف بھی بات کر رہی ہے. لیکن کہ این ایف سی کو یکسر ریویو نہیں ہونا چاہیے ہے، یہ بھی پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہے؟ جی بالکل، میں تو اس پہ یقیناً میں تو یہ بات کہوں گا کہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے. این ایف سی جو ہے وہ بالکل، یہ تو آپ کی اکائیاں مضبوط ہوں گی تو وفاق مضبوط ہوگا نا. آپ اکائیوں کو کمزور کر کے اگر کوئی اکائی کام نہیں کرتی تو اس سے پوچھنا چاہیے نا. اگر ایک صوبہ بجلی بھی بناتا ہے، سستی ترین بجلی بنا کر دے رہا ہے، اور اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جہاں پہ دوسرا صوبہ کچھ بھی نہیں کر رہا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر اس کی حق تلفی ہوگی نا، جو اپنے لوگوں کو علاج کی سہولتیں بھی مہیا کر رہا ہے، تعلیم بھی دے رہا ہے. اس کے اوپر آپ دونوں کی، تحریک انصاف کی اور آپ کی پوزیشن قریب ہے، لیکن آپ لوگ آپس میں بات نہیں کر رہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. عمیر صاحب، اگر آپ لوگوں کی کسی ایشو کے اوپر ترامیم کرنی ہے یا لیجسلیشن کرنی ہے تو کوئی ایک سیاسی رابطے بنانے ہوتے ہیں، کامن ایشوز کے اوپر سٹانس ڈھونڈنا ہوتا ہے، وہ نہیں تحریک انصاف کر پا رہی. دیکھیں این ایف سی کے فورم کو تو ایکٹیویٹ ہی نہیں کیا نا. کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ تھا، اس کا اجلاس بلاتے کیوں لنگر آن کیا گیا؟ دیکھیں وہ ایک بہت بڑا فورم ہے، ہم تو امینڈمنٹ کی طرف دوڑ پڑے ہیں نا. اگر اسی میں بیٹھ کے بات کی جائے، چیزوں کو ریویو کریں. دیکھیں کے پی کی گورنمنٹ کا تو اپنا گریونس ہے،
فاٹا کا ہمیں پیسہ کمٹ کیا گیا, آج تک نہیں دیا گیا. مرج ڈسٹرکٹ کس طرح سے چلانے ہیں, ایک طرف سے کہتے ہیں کہ جی دہشت گردی کنٹرول نہیں کرے, دوسرا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنے کے آج تک پیسے ہی نہیں دیے گئے. تو یہ سارے ایشوز ہیں جو اس فورم پہ بات ہونے یہ تو آپ نے بات چاہیے. کی, میرا سوال مختلف ہے. میرا سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی گریونسز ہیں, آپ کی گریونسز ہیں, لیکن سیاسی طور پہ آپ انگیج نہیں کرتے اور پولیٹیکل ایکٹرز کے ساتھ کسی بھی ترمیم یا کسی بھی لیجسلیشن کے موقع پہ حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے. یہ ہے میرا سوال. نہیں دیکھیں, تو اس فورم پہ انگیجمنٹ ہوگی نا. دیکھیں صوبوں کے جب بات ہو رہی ہے تو ہر کسی نے ظاہری بات ہے صوبے کا بھی انٹرسٹ گارڈ کرنا ہے, ساتھ ساتھ دیکھیں ہم سارے ایک فیڈریشن کا بھی حصہ ہیں. ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ فیڈریشن ورکیبل ہی نہ ہو. تو سمجھ آتی ہے کہ فیڈریشن نے قرضے واپس کرنے ہیں, اور قرضے واپس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے, مگر بات یہ ہے کہ پہلے ایک سینس تو ہم لائیں کہ ہم ان چیزوں کو ریویو کریں. کہ دیکھیں قرضے لے کے ملک چلانا خالی مقصود نہیں ہے. آپ کہیں کہ جی ایک آپ نے مشکل سے قرضہ لیا, میں اس کا برج کھڑا کر لوں, کیا اس کے لیے پہلے کیا تعلیم ضروری نہیں, کیا وہ پیسہ ہیلتھ کی طرف نہیں جانا چاہیے تھا, یا کوئی اور ہمارے پاس ڈیفنس کے معاملات نہیں تھے ہم وہ چیزیں بہتر کر سکیں, کیا ہم نے اپنی جو ہے نا سیاست بس چمکانے کے لیے یہ قرضے خرچ کرنے تھے. دیکھیں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں. یہ اوور آل مرکز میں بیٹھ کے جب NFC میں بیٹھ رہے ہیں اس پہ براڈر ڈیبیٹ ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ خالی کہیں ڈیبیٹ ہونی چاہیے, گیو اپ کر دیں اپنے فنڈز. نہیں میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہ رہی ہوں نا کہ جس طرح سے 27ویں آئینی ترمیم ایک دن ہمیں 3 دن پہلے بلاول صاحب کی ٹویٹ سے پتا چلا اور اس کے بعد اوور دا ویکینڈ وہ پاس بھی ہو گئی, پیش بھی ہو گئی, اس طرح آئے گی یا 18ویں ترمیم میں جس طرح آپ لوگوں نے کنسنسس کیا تھا وہ آئیڈیل تو نہیں میں کہوں گی کہ ہو سکتا, یا اس کوئی بات ہوگی, کوئی اعتماد بھی لیں گے جماعتوں کو؟ دیکھیے اگر جماعتوں کو اعتماد میں نہ لینا ہوتا تو یہ سارے نکات جن پہ آج گفتگو ہو رہی ہے یہ ساری کلوزز 27ویں ترمیم میں پاس ہو چکی ہوتی. یقیناً جماعتوں کو اعتماد میں لینا ہے, ان سے بات کرنی ہے, انہیں کنسنسس پیدا کرنا ہے, اتفاق رائے پیدا کرنا ہے, جس کی آج آپ کے پروگرام میں بڑی کھل کے بات ہو رہی ہے. اس کے بعد ہی 28ویں ترمیم جو ہے وہ لائی جائے گی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے, دیکھیں حرف آخر نا کوئی بھی چیز نہیں ہوتی. آئین جو ہے یہ ایک زندہ دستاویز ہے, اٹس اے لائیو ڈاکومنٹ, اور اس میں پہلے بھی امینڈمنٹس ہوئی ہیں, ماضی میں بھی ہوئی ہیں, اب بھی ہوئی ہیں, آئندہ بھی ہو سکتی ہیں. اور چونکہ یہ امینڈمنٹس کرنے والے انسان ہیں, کوئی فرشتے یا جن نہیں ہیں کہ ان سے کوئی غلطی کا احتمال نہ ہو, غلطی ہو سکتی ہے. اور اگر آپ دیکھیں کہ اس سے پاکستان کو فائدہ نہیں نقصان ہو رہا ہے تو پھر اس کو درست کرنے میں بھی کوئی ایسا نہ تو انا کا مسئلہ ہونا چاہیے اور نہ اس میں اسے کوئی جنگی کیفیت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. بیرسٹر عمیر صاحب نے جو اعتراف کیا, میں ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ KP کے جو فنڈز ہیں اور حقوق ہیں وہ ماضی میں ادا نہیں کیے گئے. تو اعتراف ان کا یہ ہے جس کا میں شکریہ ادا کیا ہے کہ اس میں عمران خان کے دور حکومت کے بھی 4 سال انہوں نے شامل رکھے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے دور میں بھی ہوئے تھے. مطلب اگر نہیں ہوا پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھنے والی بات ہے کہ کتنے فنڈز KP کے نہیں دیے گئے. میرا خیال ہے اتنے اس طرح کی صورتحال نہیں ہے جو انہوں نے بتائی ہے, لیکن انہوں نے اپنے دور کو بھی بیچ میں ہی رکھا ہے. تو آخری بات یہ ہے کہ قرضوں کی جو ادائیگی ہے اس پہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ یس, میں نے بھی یہی کہا ہے, میں نے کہا بیٹھ پہ اس پہ بات ہو. میں نے تو آپ کو یعنی اس فورم تک کی نشاندہی کر دی کہ یہ ماڈل بن سکتا ہے, ایسا ہے کہ ماڈل بن سکتا ہے کہ پرائم منسٹر چیئر کر رہے ہوں, چاروں وزرائے اعلیٰ بیٹھے ہوں, یہ سارے موضوعات وہاں پہ بیٹھ کے بات چیت کے ذریعے فہم و تفہیم سے طے کریں, تفصیل سے ان پہ بات ہو. صوبوں کو جو 18ویں ترمیم میں ملا کتنا ملا, وفاق کے پاس کتنا رہ گیا, ڈیٹ سروسنگ کیا ہو رہی ہے, یہ ساری کوئی لڑائی کی باتیں تو نہیں ہیں. پارٹی کو تو پوچھیں گے نا. نہیں, میں کہتا ہوں کہ اپوزیشن بھی آئے, کیوں نہ بیٹھیں, بیٹھ کے بات کریں. اگر وہ پاکستان کے مسائل کے ساتھ کوئی سیریس ہے. مجھے آج یہ اچھا ہے ویسے, مجھے عمیر صاحب کا میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے KP کے عوام کے مسائل کی کوئی بات کی ہے جو تحریک انصاف کے زعماء کبھی بھی نہیں کرتے. ان کی سیاست جو ہے وہ صرف انتشار اور فساد کی سیاست رہ گئی ہے. آج میں ایک اور پروگرام میں بھی تھا, مینا افریدی صاحب ان کے تھے منسٹر, انہوں نے بھی بڑا فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ یہ تاثر دیا کہ جناب
ہمارے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے اور ہمیں فنڈز ملنے چاہیے. میں نے کہا جی چلیں وہ حقیقت ہے یا نہیں ہے, یہی میں عمیر صاحب کو کہہ رہا ہوں, اس پہ بیٹھ کے بات کریں گے. لیکن شکر ہے کہ آپ کو کے پی کے عوام کے حقوق کی بھی کوئی بات کرنے کا اللہ نے توفیق دی ہے آپ کو, ورنہ تو آپ کہتے تھے کہ ایک لیڈر نہیں تو پاکستان نہیں اور پتہ نہیں کیا نہیں. تھوڑا ہمیں بھی دے دے کہ کس طرح کی ہم گفتگو کرتے ہیں, کس طرح کا ہم ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں اور ڈیبیٹ کو نکل اور فیکٹ اورینٹڈ رکھتے ہیں.